دماغ انسان کا اتنا قیمتی چیز ہے. اگر انسان کو اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے، اگر انسان سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے قیمتی کیا چیز دی ہے، تو یقین کریں کہ وہ آپ کا دماغ ہے. سب سے اوپر اللہ تعالیٰ نے لگایا، اس کو ہم سب سے پہلے اگنور کرتے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا علاج کروا لیتے ہیں. ہمیں مینٹلی اور فزیکلی اور اسپریچولی تینوں چیزوں میں ہمیں ہیلدی ہونا ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم صرف فزیکل ایکٹیویٹیز پہ دھیان دیتے ہیں، فزیکل ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں، فزیکل ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، نہ ہم مینٹل ہیلتھ پہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ ہم اسپریچولی کوئی کام کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں. آج ہم جو بڑھتا ہوا جو ڈپریشن ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اگنور کر دیا ہے. ہم نے خود کو ٹائم دینا بند کر دیا ہے. کیونکہ ہم لوگ سوچتے ہیں شاید یہ کر کے دکھا دیں اگلے کو تو اگلا بندہ خوش ہو جائے، شاید اگلے کو یہ کر کے دکھا دیں اگلا بندہ خوش ہو جائے. ہم لوگ خالق کو کیوں نہیں خوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو ذکر کے ساتھ اٹیچ کریں اور نمازوں کے ساتھ اٹیچ کریں. ہم بہت سارے لوگ چڑ جاتے ہیں کہ نمازوں کا نام کیوں لیا جاتا ہے. دیکھیے، یہ واحد ایک چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہت قریب کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو سمجھو کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرنا ہے نا تو تم لوگوں کو نماز پڑھنی ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے باتیں بھی کروں تو پھر تم قرآن کھولو، اس میں تم سے باتیں کرتا ہوں. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، آپ یقین کریں، میں نے جب ترجمہ نہیں پڑھا تھا تب مجھے اتنا زیادہ نہیں پتہ تھا. جب میں نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا مجھے لگا کہ یہ تو سارے شعر میری زندگی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دلاسا دیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا ہوا ہے کہ آپ پریشان نہیں ہونا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہارا موت کا وقت قریب ہوتا ہے نا، جب فرشتہ تمہاری جان نکال رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جتنے تمہارے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ، ان سب سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں. ہم لوگوں کو یہ چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ ہم لوگ عزت بنانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں، جو ہماری اسپریچول ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. بٹ ہم کر جاتے ہیں. پھر ہم لوگوں کو یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ ہمیں ڈپریشن ہو گیا ہے. تو آپ کی جو روح ہے، دیکھیں انسان کی روح ہے نا، جسم سے نکال لی جائے تو انسان کے وجود جو خالی وجود ہے، اس کا جسم ہے، اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے. اس کے اندر پھر آپ چاہے پوسٹ مارٹم کرو، جو مرضی کرو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو آپ کی جو سول ہے نا، آپ کو سب سے پہلے اس کے لیے کام کرنا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں نا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے، کچھ نہ کسی مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے، کچھ نہ کچھ اسپریچولی کر رہے ہیں وہ. تو آپ یقین کریں، اگر آپ اپنے آپ کو ان خرافات سے بچانا چاہتے ہیں، ان چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں، میوزک کو کم کریں اپنی زندگی میں، ناچ گانا کم کریں اپنی زندگی میں. یقین کریں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ بہت انجوائے کریں گے، لیکن پھر آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے. آپ آہستہ آہستہ آپ کی روح بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اب بہت سارے لوگ ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے، وہ یہ کہیں گے بھائی اسلامی ہے نا اس لیے یہ باتیں کر رہی ہے. تو آپ کو میں یہ بتا دوں، صرف ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ کچھ ہو سکتا ہے میری وجہ سے کوئی کسی کی زندگی میں کچھ اچھا ہو جائے، مجھ سے کوئی کچھ سیکھ لے. سب سے زیادہ میوزک مجھے پسند تھا، سب سے زیادہ میوزک میں سنتی تھی، سب سے زیادہ پرفیوم مجھے پسند تھا، سب سے زیادہ جو ہے بحث کرنا مجھے پسند تھا. بہت بات کرتی تھی میں، اور اتنی بات کرتی تھی کہ اگلا بندہ لاجواب ہو جاتا تھا. کسی کو مطلب ایسے کویشچن میں ریز کر دیتی تھی کہ جو اگلا بندہ جواب نہیں دے سکتا تھا، اور اس کا جواب بھی ہوتا تھا میرے پاس. یہ بات تو اس کے بعد پھر جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، میں اس کے بعد میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی. مطلب مجھے لگتا تھا کہ میں ہر کسی کو ہرا کے خوش ہو جاتی تھی. میں کہتی تھی ہاں میرا تو کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا، ہاں مجھے کوئی ڈیل نہیں کر سکتا. لیکن یقین کریں کہ اس چیز نے میرے دماغ کو پریشرائز کر دیا اور میں ڈپریشن میں چلی گئی. یہ میں آپ کو اپنی چیز بتا رہی ہوں. جب میں ڈپریشن میں گئی ہوں تو ظاہر سی بات ہے، کہتے ہیں نا کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو ہر طرف سے، جب کسی طرف سے سکون نہیں ملتا تو وہ اللہ کی طرف آ ہی جاتا ہے. تو پھر میں نے اپنے لیے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے، میں ایسی کیوں ہو گئی ہوں، تو مجھے سیدھا راستہ دکھا. آپ یقین کریں میں نے اللہ سے اپنے لیے سیدھا راستہ مانگا، اور یہ ایک دفعہ نہیں مانگا، میں نے بہت دفعہ مانگا. اس کے لیے بہت اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اسپریچول جب اپنے آپ کو ہیلتھ کا دھیان رکھتے ہیں نا، جب اسپریچولی آپ ہیلدی ہونا چاہتے ہو نا، تو اس کے لیے بھی آپ کو ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑتی ہے. آپ یقین کریں کہ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی کے ساتھ بحث کریں گے تو سامنے والے کا دل دکھے گا. اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے،
اللہ نے اپنا ایک نام انٹروڈیوس کروایا اپنا رحیم ہوں میں. تو اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو صرف مسلمان پسند نہیں ہے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام بنائی ہوئی مخلوق بڑی پسند ہے, بڑی پیاری ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق کو کوئی نقصان ہو. ہاں آئے میری طرف محبت کے ساتھ, ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کوئی بھی پریشانی بھیج کے, کوئی بہت بڑی, کوئی جیسے پرانی قوموں پہ عذاب آیا ہے, اللہ تعالیٰ بھیج سکتے ہیں عذاب ہمارے اوپر, لیکن وہ ہمارے نبی کی دعا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت آسانیاں کی ہوئی ہیں. ہم اپنے نبی کی دعا کی وجہ سے بہت زیادہ بچے ہوئے ہیں. صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں کہ جو ان سے واقعی ہی محبت رکھتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم لوگ صرف کہہ دیتے ہیں ایموشنلائز ہو کے کہ بھئی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے. ہمیں محبت کا تب پتہ چلتا ہے جب ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے جو بتایا, رسول نے جو بتایا, بہت کوشش کر کے کچھ نہ کچھ ہم کر لیں. تو پھر میں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت پہ, یہ نہ سمجھیں کہ میں شروع سے بہت زیادہ اسلامی ہوں یا میں بہت زیادہ کوئی مدرسے وغیرہ میں پڑھی ہوئی ہوں یا کیا ہے. تو میں نہ مدرسے میں پڑھی ہوں, نہ میں کوئی بہت زیادہ اسلامی ہوں. گناہ گار سے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہدایت کے نور سے منور کرے ہمارے دلوں کو, اور بہت دعائیں مانگتے ہیں. اور جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے بھلاؤ کہ میں تمہیں بھلا دوں گا, اور پھر میں تمہیں دنیا داری میں مصروف کر دوں گا. اور وہ دنیا داری ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہے. یقین کریں ہم جتنا لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ہم اتنا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں.